اللہ رب ذوالجلال کی رضا کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے؟ مالک کائنات کن لوگوں سے دنیا و آخرت میں راضی رہتا ہے؟ قیامت کے روز اللہ رب ذوالجلال کن لوگوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا؟ وہ کون سے لوگ ہیں کہ قیامت کے روز وہ عرش کے نیچے اللہ رب ذوالجلال کی مہمانی کھائیں گے، جن کا حساب کتاب بھی آسان لیا جائے گا، وہ آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ رب ذوالجلال نے ان نیک لوگوں کی بہت سی صفات بیان کی۔ ان تمام صفات میں سے ایک صفت قرآن مقدس میں اللہ نے ان کی یہ بیان کی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو مقدم سمجھتے ہیں اگرچہ خود بھوکے ہوں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر میں مرغی پکی۔ جب گھر والے سالن لے کر آئے، روٹیاں لے کر آئے اور اس صحابی کے سامنے رکھی، تو اس صحابی کو خیال آیا کہ شاید میرے پڑوس میں کھانا نہ کھایا ہو گھر والوں نے، تو میں اپنے پڑوسیوں کو بھیج دیتا ہوں اور میں خود بھوکا رہتا ہوں۔ تو اس صحابی نے سارا سالن اور روٹیاں پڑوسی کو بھیج دی۔ اس پڑوسی کے گھر میں جب مرغی کا سالن گیا اور روٹیاں گئی، تو اس پڑوسی کو بھی خیال آیا کہ شاید میرے تیسرے پڑوسی نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، چلو میں بھوکا رہ لیتا ہوں، میں ایثار کرتا ہوں اور اس کو بھیج دیتا ہوں۔ اس طریقے سے وہ روٹی اور سالن تیسرے گھر میں چلے گئے۔ یوں ہوتے ہوتے 10 گھروں میں وہ روٹی اور سالن پھرا، پھر آخر میں دوبارہ اسی صحابی کے گھر کے اندر وہ روٹی اور سالن آ گیا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ایمان والے متقی لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی ذات پر دوسروں کو مقدم سمجھتے ہیں اگرچہ خود بھوکے ہوں۔ اس لیے اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایثار بڑا ہی مقبول ہے، اور مالک کائنات ان لوگوں کو بڑا ہی پسند فرماتا ہے جو ایثار کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو دجانہ روز فجر کی نماز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے با جماعت۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب فجر کی نماز پڑھا کر فارغ ہوتے، جیسے ہی سلام پھیرتے تو حضرت ابو دجانہ دعا نہ مانگتے اور اٹھ کر چلے جاتے۔ 2-3 دن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معمول دیکھا تو پیارے آقا نے حضرت ابو دجانہ سے کہا کہ ابو دجانہ، تم روز میرے ساتھ با جماعت نماز پڑھتے ہو لیکن دعا نہیں مانگتے، حالانکہ دعا تو مانگنی چاہیے۔ تو حضرت ابو دجانہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میرے پڑوس میں ایک کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، اب اس میں سے کھجور رات کے ٹائم گر پڑتی ہیں ہمارے گھر کے صحن میں، تو میں صبح جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں تاکہ میں اپنے بچوں کے اٹھنے سے پہلے اس پڑوس کی کھجور کے درخت سے جو کھجوریں گرتی ہیں ان کو چن لوں اور جمع کر کے اپنے پاس رکھ لوں تاکہ میرے بچے کسی کی ناجائز چیز نہ کھائیں، اور پھر جب وہ لوگ جاگتے ہیں تو یا رسول اللہ میں ان کو ان کی کھجوریں دے دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ابو دجانہ کی یہ پریشانی سنی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پڑوسی کو بلایا۔ وہ ایک منافق تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ اس ایک درخت کے بدلے میں تجھے جنت میں 10 درخت دے دیے جائیں اور تم یہ ایک درخت مجھے دے دو؟ تو وہ منافق کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں غائب کے بدلے میں حاضر کا سودا کیسے کروں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے اس سے کہا کہ تم غائب کے بدلے میں حاضر کا سودا نہ کرو، بلکہ حاضر کے بدلے میں حاضر کا ہی سودا کرو۔ میرے 10 درخت کھجور کے ہیں، تم وہ لے لو اور یہ ایک درخت مجھے دے دو۔ منافق بخوشی راضی ہو گیا اور پھر اپنے گھر گیا اور اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو میں نے ایک درخت کے بدلے میں 10 کھجور کے درخت بھی لے لیے ہیں، اور یہ درخت بھی ہمارے گھر کے اندر ہی رہے گا، اس سے بھی جو کچھ گر جایا کریں گے ہم کھا لیا کریں گے، تو میں نے کتنا نفع کا سودا کیا۔ لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے رات جب ہوئی تو وہ کھجور کا درخت حضرت ابو دجانہ کے گھر میں منتقل ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر! دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسا ایثار کیا کہ اپنے 10 درخت دے دیے اور ابو دجانہ کو ایک درخت دلوا دیا۔
اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا اثار کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں 10 درخت دے دیے۔ یہ صحابہ کی شان تھی کہ ہر معاملے کے اندر صحابہ اثار کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھتے تو سلام میں پہل کیا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی آئے، پیارے آقا بھی تشریف فرما ہیں، لیکن حضرت علی نے سلام نہ کیا۔ جب سلام نہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے سلام کرنے میں پہل کی اور حضرت علی کو سلام کر دیا۔ حضرت علی نے سلام کا جواب دیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، تم تو ہمیشہ سلام میں پہل کیا کرتے تھے، آج کیا وجہ ہے تاخیر کی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، رات کو میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے اندر ٹہل رہا ہوں، وہاں پر میں نے ایک حسین و جمیل اور بہت بڑا محل دیکھا، تو میں نے ملائکہ سے پوچھا کہ یہ جنت کا محل کس کے لیے ہے؟ تو ملائکہ نے مجھ سے کہا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے یہ اس کے لیے ہے۔ تو میں نے دل کے اندر یہ آرزو کی کہ یہ محل ابو بکر کو ملنا چاہیے، تو میں نے اس لیے سلام میں پہل نہ کی اور حضرت ابو بکر نے مجھے سلام کر دیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایثار پر بڑے ہی خوش ہوئے۔ اللہ اکبر! دیکھیے، یہ صحابہ کرام قرآن کی مکمل تفسیر تھے کہ جو اللہ رب الجلال نے قرآن میں حکم دیے اور جن جن صفات کی تعریف کی، صحابہ کرام نے ان صفات کو اپنایا۔ اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے اجود الناس تھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی مانگتا اس کو بھی عطا فرما دیتے، اور کوئی نہ مانگتا پھر بھی آپ اس کو عطا فرما دیتے۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک عورت نے بکری کو ذبح کر دیا تھا۔ اب اس کا شوہر اس عورت سے لڑ رہا تھا کہ تم نے بکری کو ذبح کر دیا اور تم غریبوں کو ہی ساری بکریاں کھلا دو گی۔ حضرت امام حسن اور حسین کو اس عورت کا ایثار بڑا پسند آیا۔ حضرت امام حسن و حسین گھر گئے اور اس بوڑھی عورت کو 2000 بکریاں عطا فرما دی۔ اللہ اکبر! دیکھیے، امام حسن و حسین جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، ان کو ایثار اتنا پسند آیا تو مالک کائنات کو اس بوڑھی عورت کا ایثار کتنا پسند آیا ہوگا۔ اور یہ ایثار ایسی صفت ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی کرے تو مالک کائنات اس ایثار کے بدلے میں اس غیر مسلم کو بھی انعام عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے گیا۔ جب میں نے حج مکمل کر لیا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پر حاضری دی، حاضری سے فارغ ہونے کے بعد رات کے وقت جب میں سویا، میرا بخت بیدار ہوا۔ میں نے دونوں جہانوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ، جب تم بغداد جاؤ تو بہرام مجوسی کو میرا سلام دینا اور کہنا کہ اللہ رب الجلال تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، میں حیران ہوا کہ مجوسی جو آگ کی پرستش کرنے والا ہے، آگ کو پوجنے والا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سلام بھجوا رہے ہیں، ایسا اس نے کیا عمل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، لیکن جب میں آ گیا واپس بغداد میں نے بہرام کے بارے میں پوچھا کہ بھئی بہرام مجوسی کون ہے، تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ بہرام مجوسی فلاں گلی کے اندر رہتا ہے اور وہ اس کا گھر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، پھر میں بہرام مجوسی کے گھر گیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے بندے، یہ تو بتا کہ تیرے اعمال کون کون سے ہیں، تو نے ابھی قریب ہی زمانے میں کون کون سے عمل کیے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک کہنے لگا، میں نے تو ایسا کوئی عمل نہیں کیا، بلکہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کر دی ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا، نہیں، یہ تو ہماری شریعت میں حرام ہے، یہ تو کوئی عمل نہ ہوا، اس کے علاوہ بھی کوئی عمل بتا جو تیری نظر میں اچھا ہو۔ وہ بہرام مجوسی کہنے لگا، اے عبداللہ بن مبارک، ایک عورت میرے پاس آئی، اس نے میرے گھر کے چراغ سے اپنے چراغ کو جلایا اور جب جانے لگی تو میرے دروازے پر ہی اس نے جان بوجھ کر اپنا چراغ بجھا دیا۔ اب وہ دوبارہ آئی
دوبارہ میرے چراغ سے اپنے چراغ کو روشن کیا، پھر دوبارہ جب میرے دروازے تک پہنچی اس نے دوبارہ جلا دیا۔ 3-4 مرتبہ جب اس نے ایسا کیا تو مجھے شک گزرا کہ شاید یہ کوئی جاسوسہ ہو، میرے گھر کی جاسوسی کرنے آئی ہو۔ تو جب وہ جانے لگی تو میں اس کے پیچھے پیچھے ہوا، اور جب وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئی میں اس کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا، تو میں آوازیں سننے لگا اندر سے کہ گھر میں بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں رونے کی، بچے کھانا مانگ رہے تھے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں کسی کے گھر پر گئی تو صحیح، لیکن میں سید زادی ہوں، مجھے غیرت آتی ہے کسی سے مانگتے ہوئے، اس لیے میں نے کسی سے سوال نہیں کیا۔ اے میرے بچوں، اب تم بھوکے ہی سو جاؤ۔ بہرام مجوسی کہنے لگا، اے عبداللہ بن مبارک، مجھے بڑا رحم آیا، میں گھر گیا، میں نے بہت سا کھانا تیار کروایا، اور پھر آٹے کی بوریاں بھی تیار کروائیں، کچھ سبزیاں بھی تیار کروائیں، میں کھانا بھی بنوا کے لے کر آیا، اور 2-4 مہینے کا راشن بھی اس کے لیے لے کر آیا، اور میں نے اس عورت کے حوالے کر دیا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، یہی عمل تو تیرا کام آیا، یہی ایثار تو تیرا کام آیا، اور پھر کیا کام آیا ہے تیرے کہ جب تو نے یہ ایثار کر دیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے سلام بھی بھیجا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ بہرام اب تجھے اللہ رب ذوالجلال کی رضا حاصل ہو گئی۔ بہرام نے جب یہ سنا تو فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر! دیکھیے سخاوت کرنے کا، ایثار کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہوا کہ اس کو اسلام کی دولت مل گئی، اور اس کو زندگی کے اندر بھی یہ خوشخبری مل گئی کہ اللہ کی رضا بھی اس کو حاصل ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، ایثار کرنا اللہ رب ذوالجلال کو بڑا پسند ہے، اور بخیل شخص کو اللہ رب ذوالجلال نہایت ناپسند فرماتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ رب ذوالجلال نے ایمان کو پیدا فرمایا تو ایمان نے کہا، یا اللہ مجھے طاقت دے۔ تو مالک کائنات نے فرمایا ایمان کو کہ میں تجھے سخاوت سے اور حسن خلق سے طاقت دیتا ہوں۔ پھر جب کفر کو پیدا فرمایا تو کفر نے کہا، یا اللہ مجھے بھی طاقت دے۔ اللہ رب ذوالجلال نے کفر کو کہا کہ میں تجھے بخیلی سے اور سخت رویے سے، تکبر سے تجھے طاقت دیتا ہوں۔ تو بخیلی کرنا، تکبر کرنا، سخت رویہ رکھنا، یہ کفر کی نشانی ہے، بدبختی کی نشانی ہے، اور سخاوت کرنا اور حسن اخلاق رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت ہمارے گھر میں داخل ہوئی۔ وہ عورت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس عورت کا ایک ہاتھ خشک تھا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میرا یہ ہاتھ درست ہو جائے۔ پیارے آقا نے فرمایا، تمہارا یہ ہاتھ خشک کیسے ہوا، خراب کیسے ہوا؟ تو وہ عورت کہنے لگی، یا رسول اللہ میری والدہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے، میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے، لیکن 2 دن پہلے میں نے اپنی والدہ کو خواب میں دیکھا کہ میری والدہ جہنم میں جل رہی ہے، اور اس کے پاس کھانے کے لیے بس تھوڑی سی چربی ہے اور ایک گدڑی پڑی ہوئی ہے جس سے وہ کچھ راحت حاصل کر لیتی ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کو جب اس حالت میں دیکھا تو میں نے پوچھا، اے میری ماں یہ تمہارے ساتھ کیا حالت ہوئی؟ تو میری ماں نے کہا کہ بخیلوں کو یہی جزا ملتی ہے کہ بخیلوں کو اللہ رب ذوالجلال جہنم میں پھینکتا ہے۔ تو میں نے پوچھا، اے میری ماں یہ تو بتا کہ یہ چربی اور گدڑی کیا ہے؟ تو میری والدہ کہنے لگی، بیٹا دنیا کے اندر جب میں تھی تو میں نے یہ تھوڑی سی چربی اور ایک گدڑی غریب کو دے دی تھی، بیکار سمجھتے ہوئے، تو یہ اس بیکار چیز کا ہی بدلہ مل گیا جس سے میں تھوڑی بہت راحت حاصل کر لیتی ہوں۔ یا رسول اللہ پھر میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں، یعنی میرے والد کہاں ہیں؟ تو میری والدہ نے کہا وہ تو جنت میں ہیں۔ اور وہ لڑکی کہنے لگی، یا رسول اللہ میں خواب کے اندر ہی کیا دیکھتی ہوں کہ میں جنت کی طرف جا رہی ہوں، وہاں پر ایک حوض بنا ہوا ہے، اور اس حوض سے آپ پیالہ حضرت ابوبکر کو دے رہے ہیں، حضرت ابوبکر حضرت عمر کو دے رہے ہیں، حضرت عمر حضرت عثمان کو دے رہے ہیں، حضرت عثمان وہ پیالہ حضرت علی کو دے رہے ہیں، اور حضرت علی سے وہ پیالہ میرے والد نے لیا لوگوں کو پلانے کے لیے۔ تو میں نے خواب کے اندر ہی اپنے والد سے کہا کہ اے میرے والد آپ تو چلے گئے جنت میں، اب لوگوں کو سیراب کر رہے ہیں، آپ ایک پیالہ مجھے بھی دیجئے کہ میں اپنی ماں کو پلا کر آؤں۔
یا رسول اللہ جب میرے والد نے یہ پیالہ مجھے دیا اور میں نے اپنی والدہ کو خواب کے اندر ہی پلایا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اے عورت، اے لڑکی، تم ایسی عورت کو پانی پلاتی ہو جو جہنمی ہے، جس نے دنیا کے اندر سخاوت نہیں کی، جا تو نے جس ہاتھ سے پانی پلایا ہے وہ تیرا ہاتھ ہم خشک کر دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ جب میں اٹھی تو میں کیا دیکھتی ہوں میرا ہاتھ خشک ہو چکا ہے۔ یا رسول اللہ اب میں ندامت کا اظہار کر رہی ہوں۔ یا محمد، یا حبیب اللہ، اب آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب ذوالجلال میرے ہاتھ کو درست فرما دے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو کوئی آئے تو پیارے آقا تو کسی کو رد نہیں کرتے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کا ہاتھ درست کر دے، اب یہ ندامت ظاہر کر رہی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جیسے ہی پیارے آقا نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد ہاتھ نیچے کیے تو اس وقت تک اس لڑکی کا ہاتھ تندرست ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں میرے بھائیوں، بخیلی اس عورت کو جہنم میں لے گئی اور سخاوت اس لڑکی کے والد کو جنت کے اندر لے گئی۔ تو سخاوت کرنا، ایثار کرنا یہ جنتیوں کی نشانی ہے، اور بخیلی کرنا، کنجوسی کرنا، بد اخلاقی کرنا یہ جہنمیوں کی نشانی ہے۔